بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے حسد چھوڑنے سے جنت ملتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ایک ایسا آدمی نمودار ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ اس کے بعد انصار کا ایک آدمی نمودار ہوا، وضو کے پانی کو داڑھی سے صاف کر رہا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکا رکھے تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ جب تیسرا دن تھا، آدمی اسی طرح نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بشارت پہ مبنی مصطلح سنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پیچھے ہو لیے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور اس سے کہنے لگے، میرا اپنے والد صاحب سے کچھ اختلاف ہوا ہے، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں 3 روز تک گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاں ٹھہر سکوں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، رہ سکتے ہو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے ہاں 3 راتیں گزاری۔ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو قیام بھی کوئی خاص نہیں کرتے۔ ایک بات تھی، جب رات کو نیند اچاٹ ہو جاتی اور اپنے بستر پہ پہلو بدلتے تو اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوتے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، میں نے جب بھی کچھ سنا وہ بلائی کی بات کرتے تھے۔ جب 3 راتیں بیت گئی میں نے ان کے اس عمل کو معمولی تصور کیا۔ میں نے عالم حیرانگی میں ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں حقیقت بتاؤں، میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی غصہ اور ناراضگی نہ تھی۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے 3 مرتبہ آپ کے لیے کہا تھا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک آدمی نمودار ہوگا جو جنتی ہے۔ 3 مرتبہ آپ ہی نمودار ہوتے رہے۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کے ہاں ٹھکانہ طلب کر کے آپ کا وہ عمل دیکھوں جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، تاکہ میں بھی اس کے نقش قدم پر چل کے یہ رتبہ پا لوں۔ میں نے دیکھا ہے آپ کوئی زیادہ نمایاں عمل تو نہیں کرتے، مگر وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس بلندی سے ہم آنگن کر دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کہنے لگے، عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، جب میں واپس مڑا تو مجھے بلایا اور کہا، عمل تو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، مگر اول ازاں یہ ہے کہ میں نے کسی مسلمان کے خلاف دل میں دھوکہ فریب کو کبھی جگہ نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو خیر و بلائی عطا فرمائی ہے اس پر میں نے اس کا کبھی حسد نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس بلندی پر فائز کیا، اور یہی وہ خصلت ہے اس پر ہم آپ کی طرح عمل کی طاقت نہیں پاتے۔ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ ذوالجلال کے بندو، بائی بائی ہو کر رہو۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کسی سے کسی دنیاوی شے کی وجہ سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ شخص جنتی ہے تو میں دنیا کی وجہ سے اس سے حسد کیسے کروں، حالانکہ وہ تو جنت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں دنیاوی شے کی وجہ سے اس سے حسد کیسے کروں جبکہ وہ چیز خود جہنم میں جانے والی ہو۔ سورۃ فلق کے بہت سے فوائد ہیں، اور ان فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حسد سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے، جب وہ رات آ جاوے، اور گروہوں پر پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔